حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری کے حوالے سے میں ایک اور بات آپ کی گوش گزار کروں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ 7 بہنوں کے اکلوتے بھائی تھے، اور والد جب دنیا سے گئے تو آپ نے دیکھا ہوگا ابھی تو شہروں میں حالات کچھ اور ہیں، گاؤں دیہاتوں میں اب بھی حالات قدر اتنے مختلف نہیں ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ والد جاتا ہے تو کافی سارا کئی لوگوں کے اوپر قرضہ اور قرضے کا بوجھ ان کے کندھوں پہ آ جاتا ہے. اس میں اپنے والد کو کوسنے کی وہ ضرورت نہیں ہوتی. حضرت جابر بن عبداللہ کی سیرت سمجھتے ہوئے اس بوجھ کو سہارنا آپ کا کام ہے، اس قرضے کو چکانا میرے رب کا کام ہے. آپ ہمت تو کریں نا. لیکن یہاں تو شہروں میں معاملہ قدرے مختلف ہے. والد وہ کولو کی بیل کی طرح بیچارہ کرتا رہتا ہے، اس کی کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، سوٹی اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور جب وہ بیٹے بولتے ہیں تو بیٹے کہتے ہیں آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے. اور جب یہ بات والد سنتا ہے یا والدہ سنتی ہے تو وہ کہتے ہیں زمین پٹ جائے، ہم اس کے اندر چلے جائیں، ہماری تو کمریں جھک گئی ہیں، ہماری کمر ٹیڑھی ہو گئی ہے، اور آج ہمارا منہ جا کر کے گھٹنوں کو جا لگا ہے، اور اگر اولاد ابھی بھی راضی نہیں ہے تو پتہ نہیں یہ کب راضی ہوگی. نیک بیٹے وہ اپنے والدین کو کندھا دیتے ہوتے ہیں، ان کا دل نہیں توڑتے ہیں. اور جنہوں نے اپنے والدین کو کندھا دیا، اپنی ماں کو کندھا دیا، اپنے باپ کو کندھا دیا، خدا کی قسم وہ دنیا کے عظیم لوگ ہوتے ہیں، اور وہ خوشبخت لوگ ہوتے ہیں، وہ جنتی لوگ ہوتے ہیں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ دنیا ان کو پیچھے کھینچتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی رحمت ان کو آگے لے کر کے جاتی ہے. اور جو والدین کے دھتکارے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ آگے جاتے ہیں، وہ پیچھے آتے ہیں. تو یہ بڑا سادہ سا، یہ بڑا سادہ، کوئی اس میں کوئی بڑا لمبا چوڑا فلسفہ نہیں ہے. آپ نے حضرت جابر بن عبداللہ نے اپنے والد کے اس قرضے کو سہارا، اور پھر آپ نے نبی پاک علیہ السلام ایک کھجوریں تھیں نا، کھجوریں، تو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ دعا فرمائیے. حضور نبی پاک علیہ السلام نے کھجوروں کے مختصر سے ڈھیر پہ دعا کی. اللہ رب العالمین نے حضرت جابر بن عبداللہ کے سارے قرضے اس ڈھیر سے چکا دیے. اللہ تعالیٰ نے برکت دی نا، اسے ایک ڈھیر سے سارے چکا دیے. یار حضور کی دعا جب شامل حال ہو جاتی ہے تو پھر معاملات ہی کچھ اور ہوتے ہیں. لیکن حضرت جابر بن عبداللہ نے اپنے والد پہ گلہ نہیں کیا کہ والد صاحب دنیا سے چلے گئے اور قرضوں کے بوجھ کے نیچے مجھے دبا گئے، اور یہ 7 بہنوں کا بوجھ. آج آپ معاشرے میں دیکھیں، آپ معاشرے میں دیکھیں، آپ بھی بہنوں والے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آپ اپنی بہنوں کے ہاتھ پہ کچھ رکھتے ہوئے آپ گھبراتے ہیں، پیچھے دیکھتے ہیں کہ زنانی تو نہیں پہ بیٹھی. اکثر دیکھا ہوگا وہ چپکے سے اپنی والدہ کو بھی دیتے ہوئے گھبراتے ہیں، تو بہنوں چلیں تھوڑا سا والدہ کو دیتے ہوئے گھبراتے ہیں اور زنانی سے گھبراتے ہیں. کماتے آپ ہیں، جو بیوی ہے اس کے حقوق ہیں، اس کے جائز حقوق کو بالکل پورا کریں. لیکن آپ کی والدہ ہے، آپ کی بہنیں ہیں. آپ کے گھر کی برکت ان بہنوں کی دعاؤں کے مرہون منت ہے. حضرت جابر بن عبداللہ نے اپنی خواہشات کو کچلا ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 7 بہنوں کا اکلوتا بھائی ایک عمر رسیدہ خاتون سے اس لیے شادی کر رہا ہے کہ یہ بڑی عورت آئے گی تو میری بہنوں کے سر پہ ہاتھ رکھے گی، اور ایک بڑی خاتون ہونے اور سمجھدار خاتون ہونے کے ناطے میری بہنوں کے جو حقوق ہیں، فرائض ہیں، وہ ادا کرے گی، اور ان کے ساتھ کسی حوالے سے گھر میں بدمزگی نہیں ہوگی. بھی سیرت ہے، یہ بھی سنت صحابہ ہے. آج جھگڑے کس لیے ہوتے ہیں؟ بہنوں کے ساتھ جھگڑے کس لیے، بھائیوں کے ساتھ جھگڑے کس لیے؟ اولاد کی وجہ سے ہوتے ہیں اور زمینوں کی وجہ سے ہوتے ہیں. زمینیں جو ہیں وہ اللہ نے ان کا حق رکھا ہے آپ کی بہنوں کا، آپ ان کو دیں اور شرعی تقاضوں کے مطابق دیں، مت ڈنڈی ماریں. اگر آپ ڈنڈی ماریں گے ہو سکتا ہے آپ تو خوش رہیں لیکن آپ سے آنے والی اگلی نسل وہ تباہ ہو جائے. یہ ذہن میں رکھ لیں. آپ رونقوں میں رونائیوں میں وقت بسر کریں اور وہ سارے کا سارا وبال، وہ پنجابی سے بڑی مشہور مثال ہے، کہنے کیتی پیوت لدی دیو، یہ بڑی مشہور مثال ہے. مطلب ایک کام جو ہے وہ والد کر گئے، اس کا جو وہ خمیازہ ہے وہ آج اولاد بھگت رہی ہے. تو اس لیے جھگڑے ہوتے ہیں. ان کا حق ہے، ان کو دیں. رشتوں کے حوالے سے اگر کوئی بات نہیں بنی ہے، رضا الہی سمجھ کر کے اس کو قبول کریں. جس کا جہاں پہ نصیب ہوگا وہ وہاں پہ پہنچ جائے گا. جس عورت کا، جس بیٹی کا جہاں پہ نصیب ہوگا وہ وہاں پہنچ جائے گی. اس وجہ سے جو ہے دلوں کے اندر جو باتیں آ جانا، اللہ تعالیٰ وہ حکیم ہے، وہ علیم ہے، وہ بہتر جانتا ہے. یہ 7 بہنوں کے بھائی اپنے والد کا بوجھ بھی کندھوں پہ سہارا ہے
اپنی بہنوں کا بوجھ بھی کندھوں پہ اٹھایا ہے اور کوئی گلہ اور شکوہ نہیں ہے۔ اور پھر آج دیکھیں 14.5 صدیوں گزرنے کے باوجود بھی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ الانصاری الخزرجی ان کے تذکرے ممبروں پہ اس لیے ہو رہے ہیں۔ پھر جو ایسا عظیم آدمی ہو، والد کو بھی سہارا دے، بہنوں کو بھی سہارا دے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خدمت گزار اور سچا غلام بھی ہو، پھر آپ جا کر کے دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اعزاز کیا دیا ہے۔ آپ کی جو قبر مبارک تھی وہ دجلہ کے کنارے، دریائے دجلہ جو عراق میں ہے اس کے کنارے پر تھی، اور جو بادشاہ تھا عراق کا، اس کا نام تھا شاہ فیصل بن حسین بن علی الہاشمی، یہ عراق کا تھا، یہ سعودی عربیہ والا شاہ فیصل نہیں ہے، یہ شاہ فیصل ہے بن عبد العزیز آل سعود ہے، اور اس کا دور رہا ہے 64 سے لے کر کے 75 تک کا تقریباً اس کا دور رہا ہے، یہ سعودی عربیہ والے کا، اور اس کا دور 21 سے 33 تک رہا ہے، یہ جو عراقی تھا۔ اس کو نبی پاک علیہ السلام کے رازدار صحابی حضرت حذیفہ بن یمان خواب میں آئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے اور جابر کو دجلہ کا پانی تنگ کر رہا ہے، ہماری قبروں میں داخل ہو گیا، لہٰذا آپ ہماری قبروں کو منتقل کریں، مجھے اور حضرت حذیفہ کو۔ حضرت حذیفہ بن یمان، آپ نے کئی لوگوں نے اپنے بیٹوں کے نام حذیفہ رکھے ہوں گے، ذہن میں رکھیں یہ رازدان رسول تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نبی پاک علیہ السلام ان سے جو ہے وہ لشکروں کی جو ہے وہ جاسوسی کے لیے بھی کبھی بھیجتے تھے حضرت حذیفہ بن یمان کو، چونکہ رازدان تھے۔ آپ جو ہے شاہ فیصل کو خواب میں آیا کہ پانی تنگ کر رہا ہے لہٰذا ہمیں منتقل کیا جائے، تو آپ نے قبروں کی جو ہے وہ انتقال کا سوچا، تو جب آپ کی قبریں کھودی گئیں تو کیا دیکھا گیا کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے اجسام مبارکہ بالکل صحیح سلامت ہیں، آپ کے کفن مبارک بالکل صحیح سلامت ہیں، اور آپ کی جو آنکھیں ہیں وہ کھلی ہوئی ہیں اور آنکھوں سے نور نکل رہا ہے۔ یہ ہیں حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالی، اور یہ آن دا ریکارڈ ہے بات۔ فلسطین کے مفتی اعظم بھی اس میں شریک تھے، بادشاہ مصر بھی اس میں شریک تھے، اور کئی سینکڑوں لوگ اس جو ہے قبر کشائی کے موقع پہ شریک تھے، اور یہ آن دا ریکارڈ ہے بات۔ آپ خبروں کی آپ وہ ٹوٹکے اور وہ کٹ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، نیٹ پہ بھی موجود ہے، اور یہ ایک بندے کی بات نہیں ہے، 2 بندوں کی بات نہیں ہے، 10 بندوں کی بات نہیں ہے کہ سارے ہم ذہن ہوں گے، ہم خیال ہوں گے اور ایک بات آگے چل پڑی ہے، یہ سینکڑوں لوگوں کی موجودگی میں ہوا ہے۔ جو حضور سے وفا کر گیا ہے، نہ اس کا کفن میلا ہوتا ہے، نہ اس کا بدن میلا ہوتا ہے۔ آپ نے یہ مشہور سنا ہوگا، شاید آپ بھی اس کو روایتی انداز میں سن لیتے ہوں گے، اس واقعہ کے بعد اب سنیں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں یہ حقیقت ہے۔ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ وہ حضور کے خدمت گزار، وہ خندق کے مہمان نواز، اور وہ اپنے والد کا بوجھ اٹھانے والے، اور وہ اپنی بہنوں کا بوجھ اٹھانے والے، وہ پھر خوابوں میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں ہمیں یہاں سے منتقل کرو، پانی ہمیں تنگ کر رہا ہے۔ برادران اسلام، حضور کے ساتھ آپ وفا کر کے تو دیکھیں، لیکن عمل کی بات ہے، عمل کی بات ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ یہ حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ جو 94 سال تقریباً اس عمر میں اس دنیا سے جاتے ہیں، یہ ہے آپ کی سیرت ہے۔